بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 89 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت مقدار و دلالت الاجماع سے لے کر الشہرت و طلاب عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، دلالت اجماع کی مقدار کتنی ہے، اس کا دائرہ کس حد تک ہے، آج کے درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، اجماع بسیط کی تعریف اور اجماع مرکب کی تعریف بیان کی جائے گی، اور پھر امثلہ کے ذریعے سے ان دونوں کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں: مقدار و دلالت الاجماع، اجماع کی دلالت کی مقدار کتنی، کون سی ہے، یعنی کس مقام پر اجماع کاشف قول معصوم ہے، کاشف ارتکاز ہے۔ اس طرح سے بطور خلاصہ اگر ہم بیان کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جس چیز پر بھی اجماع کرنے والے مجمعین اتفاق کرتے ہیں اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں جو آج کے درس میں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، یا اس مورد اتفاق کے لیے قدر متیقن ہے ان تمام علماء مجمعین فقہاء مجمعین کے درمیان میں، یا قدر متیقن نہیں بلکہ اطلاق ہے۔ تو اب کیا ہے، پہلی صورت میں قدر متیقن کو اخذ کیا جائے گا کیونکہ اسی پر ان سب کا محل اتفاق ہے مجمعین کا۔ دوسری صورت میں اجماع سے اطلاق نہیں، تمسک نہیں کیا جائے گا بطور مطلق، بلکہ بطور عام اخذ کیا جائے گا، جس کی وضاحت آ رہی ہے۔ آئیے، لما کان کشف الاجماع قائما علی اساس تجمع انظار اہل الفتوی علی قضیۃ واحدۃ، جب یہ بات گزر چکی ہے کہ اجماع کا کاشف دلیل شرعی ہونا یہ قائم ہے اس بنا پہ کہ تمام فقہائے متقدمین کے فتاوی یہ کا اتفاق ہے۔ تجمع یہ کا معنی ہے اتفاق، یعنی تمام نظریات اور فتاوی فقہاء اتفاق رکھتے ہیں علی قضیۃ واحد، ایک فتویٰ پر، تو پھر اقتصا بالمقدار المتفق علیہ، تو پھر یہ کشف اجماع مخصوص ہو جائے گا اسی مقدار کے ساتھ جس پر یہ تمام متقدمین فقہاء کے فتاوی جس مورد پر اتفاق رکھتے ہیں۔ ٹھیک، ففیما، یہ یعنی اگر اتفاق، پہلی صورت یہ یعنی جس کے لیے قدر متیقن ہے، یہ قدر متیقن، اگر قدر متیقن ہے تو اسی پر ان کا اتفاق ہوگا۔ ففیما، لیکن اس مقام میں اذا اختلفت الفتاوی، گزشتہ قدر متیقن والی میں فتاوی مختلف نہیں ہو علماء فقہاء متقدمین کی، بلکہ ایک ہی ہیں کیونکہ مورد ان کے لیے قدر متیقن ہے کہ فتاوی اگر مختلف ہیں فقہاء متقدمین کی آپس میں، کس کے ذریعے؟ بالعموم والخصوص سے، بعض کی عموم کے ذریعے سے، بعض کی خصوص کے ذریعے سے ہیں۔ ٹھیک، یعنی بعض فقہاء فرض کریں عموم کے لحاظ سے فتویٰ دے رہے ہیں، بعض خصوص کے لحاظ سے فتویٰ دے رہے ہیں۔ فرض کریں بعض کہتے ہیں، عموم والے یوں کہتے ہیں کہ وہ اتفاق رکھتے ہیں کہ ہر مسکر نجس ہے یا ہر نشے والی چیز، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ شراب نجس ہے۔ نجس کو دونوں کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بطور عموم کہہ رہا ہے، دوسرا بطور خصوص کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ لا یتم الاجماع الا بنسبت لمورد الخاص ہے، جو مقام خاص ہے وہاں اسی کے ساتھ ہی
اور اسی پر ہی اجماع تحقق پذیر ہوگا، وہیں پر ہی کاشف دلیل شرعی ہوگا. اجماع تام نہیں ہوگا سوائے اس مورد کے جو مورد خاص ہے. یعنی جو ہم نے مثال پیش کی، یعنی شراب کے نجس ہونے والی، نجاست شراب والی، یہ نہ کہ ہر قسم کے مسکر نجس ہونے والی مثال میں. وَيُعْتَبَرُ کشف الاجماع عن اصل الحکم بنحو القضیۃ المحملۃ اقوی دائما. ٹھیک، من کشفہ عن الاطلاقات تفصیلیۃ للحکم. اچھا، فرماتے ہیں کہ اجماع کا کاشف ہونا کس چیز سے؟ ان اصل حکم سے، کہ اصل حکم کو اجماع کشف کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے، مورز کر رہا ہے بطور قضیہ محملہ. قضیہ محملہ کس کو؟ یعنی حکم لگایا جائے کلی پہ، لیکن افراد کی مقدار از لحاظ کلیت و جزویت معین نہ ہو. تو فرماتے ہیں اجماع کاشف ہو رہا ہے اصل حکم سے بطور قضیہ محملہ، لیکن نوع حکم معین نہیں ہے. حکم کو کہہ رہا ہے، واضح کر رہا ہے، لیکن نوع حکم کے کون سی نوع کا یہ حکم ہے؟ فرق وجوب کو کشف کر رہا ہے، لیکن وجوب کی کون سی قسم ہے؟ عینی ہے، کفائی ہے، تخیری ہے، تعینی وغیرہ کون سی ہے؟ فرماتا ہے یہ کاشف اجماع کا کاشف ہونا اقوا، یعنی دلیل اصل حکم سے کاشف ہونا، یہ اقوا دائم، یہ ہمیشہ قوی ہے. کس سے؟ ان کشفی، اس مقام، من کشفی، اس مقام سے جہاں پہ کشفی کی ضمیر جا رہی ہے اجماع کی جن، جہاں پہ اجماع کاشف ہو رہا ہے ان الاطلاقات تفصیلیت الحکم، حکم کی ان اطلاقات کے بارے میں کاشف ہو رہا ہے جو تفصیلی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فرض کریں جو علماء نے فرض کریں مسکر بتا دیا، نجاست مسکر، تو اس کے ذیل میں وہ خاص مورد بھی آ رہا ہے. وذالک، اور یہ کیوں ہے؟ اچھا، کیوں یعنی اقوا کیوں ہے؟ یعنی اس کی حجیت اس مقام میں زیادہ قوی ہے بنسبت وہاں پہ جہاں پہ اطلاقات کے بارے میں اجماع کاشف ہے. وذالک، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ لأن عرفنا سابقا، چونکہ ہم جان کر آئیں گزشتہ میں کہ ان کشف الاجماع، چونکہ اجماع کا کاشف دلیل شرعی یا کاشف حکم شرعی ہونا، یہ یعتمد علی ما یشیر الیہ، یہ تب ہو سکتا ہے جب بھروسہ کرے اجماع اس چیز پر جس کی جانب اشارہ کیا گیا. وہ کیا ہے؟ ارتکاز ہے فی طبقۃ الرواۃ ومن الیہم، کہ راویان حدیث، حاملان حدیث، محافظان حدیث کے طبقوں کے اندر میں ارتکاز پایا جاتا ہو. اس لحاظ سے اجماع کاشف دلیل شرعی ہے، یہ ہم بیان کر کے آئے، اور یہی شیخ صدر کا پسندیدہ نظریہ ہے اور نہائی نظریہ. وحینما نلاحظ الارتکاز المکتشف بالاجماع، اور جب ہم دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں اس ارتکاز کو جو کشف ہو رہا ہے اجماع کے ذریعے سے، یعنی اس کو اجماع کشف کر رہا ہے، تو نجدو، تو ہم پاتے ہیں کہ ان احتمال وقوع الخطأ فی تشخیص حدودہ و امتدادہ من قبل المجمعین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خطا کا واقع ہونے کا احتمال، کہ ممکن ہے کوئی خطا ہو کس چیز میں؟ اجماع کی حدود الثغور اور پھیلاؤ کو معین کرنے میں ہو سکتا ہے غلطی ہو رہی ہو، یہ احتمال ہو کن کی جانب سے خطا ہو رہی ہو؟ اجماع کرنے والوں سے. یہ احتمال وقوع خطا اقوا نسبیاً، نسبتاً زیادہ قوی ہے کس احتمال سے؟ من احتمال ختم فی اصل ادراک ذالک الارتکاز، اس احتمال خطا سے جو اصل ارتکاز کے بارے میں پایا جاتا ہے، کہ اصل ارتکاز کو درک کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ غلط ارتکاز کیا جا رہا ہو. اس سے زیادہ قوی یہ ہے کہ ارتکاز، اصل ارتکاز واضح ہو گیا ہے، لیکن اس ارتکاز کی حدود و ثغور کیا ہے، وہاں ان کے ہونے کے بارے میں اختلاف کا احتمال خطا کا احتمال پایا جاتا ہے. بس فإن الارتکاز بحکم کونہ قضیۃ معنویۃ، بس یہ ارتکاز ہے چونکہ دلیل لبی ہے، قضیہ لبی ہے، لفظی نہیں ہے. یہ ارتکاز قضیہ معنویہ ہے، غیر منصبۃ فی الفاظ محدد، جس کے لیے کوئی معین الفاظ مقرر نہیں ہیں. تو قد یختلف الغموز،
بعض امتدادہی و اطلاقاتہی، تو یہ اٹھا لیتا ہے، یہ ارتکاز اٹھا لیتا ہے گرد و غبار کو ان حدود و ثغور اجماع سے یا ارتکاز سے اور اس ارتکاز کے اطلاقات سے، یعنی ان کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اس کی اب حدود کتنی ہے، اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کا دائرہ کس حد تک ہے۔ یہ پہلا مرحلہ پورا ہوا، مکمل ہوا الاجماع البسیط والمرکب۔ اب دوسرا مرحلہ ہے اجماع بسیط اور اجماع مرکب۔ شیخ صاحب بات ہیں یقسم الاجماع الى بسیط و مرکب، اجماع کو تقسیم کیا گیا ہے ایک لحاظ سے، ایک تو جو گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا خلاصے میں کہ ایک تقسیم کی بنا پہ ایک اجماع ہے اجماع منقول اور اجماع محصل، دوسری تقسیم کے بنا پہ تقسیم کیا گیا ہے اجماع کو الى بسیط و مرکب، اجماع بسیط و مرکب۔ تعریف: فالبسیط هو الاتفاق على رأی معین فی المسألۃ، بسیط یعنی تمام فقہائے متقدمین کا ایک نظریہ رکھنا کسی مسئلے کے بارے میں۔ فرض کر لیتے ہیں فرض المحل اعمال، سب متقدمین فقہا اتفاق رکھتے ہیں فقط ایک مسئلے پر کہ وجوب نماز جمعہ فقط، بس، اور کوئی بھی دوسرا قول اس کے درمیان نہیں ہے، یا حرمت نماز جمعہ زمانے غیبت، یہ یا اس کے علاوہ دیگر جو مسائل۔ والمرکب، مرکب کیا ہے؟ مرکب بالکل اس کے برعکس ہے، انقسام الفقہاء الى رأیین من مجموع ثلاثت وجوہ او اکثر۔ اجماع مرکب یہ ہے کہ فقہا تقسیم ہو جائیں، خود فقہا تقسیم ہو رہے ہیں دو نظریوں کی جانب، لیکن تین نظروں میں سے یا تین سے بیشتر نظریں پائی جاتی ہیں، ان میں سے فقہا کی جو تقسیم بندی ہو رہی ہے تو وہ دو نظروں کی جانب۔ فرض کریں یعنی اس مسئلے کی جو صورتیں بن رہی ہیں تین یا تین سے بیشتر، لیکن فقہا ان تین یا تین سے بیشتر والوں میں دو پر اتفاق کر رہے ہیں، دو میں فرض کریں اجماع کا دائرہ فرق افراد 100 ہیں، 100 متقدمین ہیں، 50 ایک طرف ہیں 50 دوسرے طرف، جو تیسری یا چوتھی یا پانچویں صورت ہے مسئلے کی اس کی جانب بالکل ان دونوں میں سے کسی کا بھی نظریہ نہیں گیا ہے۔ اب مثال اس میں ملاحظہ فرمائیں آپ، زمانے کے بعد میں فرض کریں متقدمین فقہا نماز جمعہ کے حکم میں تقسیم ہوتے ہیں، فرض کریں وہاں پہ نماز جمعہ کے بعد فرق تین صورتیں بنتی ہیں، ایک کہتے ہیں ایک صورت یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، ظہر مجزی نہیں۔ نمبر 2، بعض فقہا کہیں گے جمعہ مستحب ہے اور ظہر واجب ہے۔ تیسرا یہ کہہ دے کہ اصل نماز جمعہ ہی حرام ہے زمانے کے بعد کیونکہ مخصوص حقوق امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ملاحظہ فرمایا اس میں نماز جمعہ کی مثالیں در زمانہ غیبت فقہا دو نظر یعنی تیسرے حرمت والے کی جانب کوئی بھی نہیں کیا، ٹھیک، دو کی جانب یعنی یا وجوب کے بارے میں گئے یا حرمت کے بارے میں۔ فیعتبر نفی الوجہ الثالث، اب یعنی دو پہلے نظر کی جانب گئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو تیسرا نظر جو حرمت والا وہ پسند نہیں ہے، تیسری صورت کی نفی کرنا اس کو معتبر کرا دیا گیا، اس کے ثابت ہونے کا معتبر کرا دیا گیا ہے بالاجماع المرکب، اجماع مرکب کے ذریعے سے، کہ اجماع مرکب کا ایک حصہ وجوب کے بارے میں وجوب نماز جمعہ، دوسرا استحباب نماز جمعہ، اور حرمت والا جو حصہ ہے اس کی جانب گئے ہی نہیں ہے، یعنی اس کی نفی ہو رہی یعنی حرمت اصلا ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد شیخ صدر فرماتے ہیں ما تقدم من الکلام کان الملحوظ فیہ الاجماع البسیط، جو یہاں تک ابھی تک جو گفتگو اجماع کے بارے میں چل رہی تھی اس میں جو لحاظ کیا گیا تھا مد نظر کیا گیا تھا وہ اجماع بسیط تھا۔ واما المرکب من الاجماع، اجماع مرکب جو تھا فان افترضنا، اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ ان کل فقیہ من المجمعین یبنی علی نفی الوجہ الثالث بصورت مستقلۃ ان تبنیہ لرائیہ۔ اچھا مثال یاد ہو طلاب کرام، یاد آپ کو ذہن میں رہے نماز جمعہ کی، ہر فقیہ
جو یعنی فقہاء متقدم جنہوں نے اجماع کیا ہے وہ بنا رکھتا ہے تیسری صورت یعنی حرمت والے کی نفی کے پر بنا رکھتا ہے بطور مستقل، یعنی اپنے جو اس کے نظریے کے مبنا ہے اس مبنا سے ہٹ کے. تو فہذا یرجع فی الحقیقت الی الاجماع البسیط علی نفی الثالث. تو ہم یہاں کہیں گے کہ اس حرمت کی نفی کے بارے میں علماء کا اتفاق اور اجماع کرنا یہ اجماع بسیط ہے. لیکن اس کے دوسری صورت وَإِنِ افْتَرَضْنَا أَنَّ نَفْيَ الْوَجْهِ الثَّالِثِ عِنْدَ كُلِّ فَقِيهٍ كَانَ مُرْتَبِطًا بِإِثْبَاتِ مَا تَبْنَاهُ مِنْ رَأْيٍ. فرض کرتے ہیں کہ تیسری صورت جو حرمت نماز جمعہ در زمان غیبت کی جو نفی ہو رہی ہے ان کے نزدیک، ہر فقیر کے نزدیک اس کا تعلق ہے ان کے ہر ایک کے مبنا کے لحاظ سے، یعنی ہر ایک نے مبنا اپنی مبنا جو ہر فقیر کی مبنا ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اس کی نفی کی ہے. تو فہذا هو الاجماع المرکب علی النفی الثالث. اس کو کہا جائے گا اجماع مرکب حرمت کی نفی پر بلا حجت فی ہے، اور اس میں اجماع حجت نہیں رکھتا. کیوں؟ لأن حجت انما هي باعتبار کشف الناشئ من تجمع القیام الاحتمالیت لعدم الخطا. کیونکہ اجماع کی حجت اس مقام میں اس لحاظ سے تھی کہ یہ اجماع جو کاشف ہے یہ اس لحاظ سے کہ یہ پیدا ہو رہا ہے ان احتمالات قیمتی میں سے کہ اس کے اندر اصابہ پایا جاتا ہے، یعنی واقع تک پہنچنا پایا جاتا ہے لعدم الخطا، کیونکہ احتمال نہیں پایا جاتا. معاف کیجیے، لعدم الخطا چونکہ خطا کا احتمال نہیں پایا جاتا یا ہے تو کم ہے. اور پھر مقام اس مقام میں نحن نعلم بالخطا عند عہد الفقیہ، یہاں پہ جہاں پہ وجوب و حرمت میں انہوں نے اتفاق کیا ہے اور وجوب و استحباب میں اور حرمت کی نفی کی ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے دونوں فریق میں سے ایک حتمن یعنی تضاہم ہے، تعارض ہے، ایک حتمن غلط ہے، یقیناً ایک خطا پر ہے. چونکہ ایک وجوب کہہ رہا ہو ایک دستہ ایک فرقہ، دوسرا کہہ رہا ہو استحباب، ممکن نہیں استحباب ہی ہو سکے ہو. فلا يمكن ان تدخل قيم الاحتمالية كلها في تكوين كشف الاجماع المركب. ممکن نہیں کہ احتمالات تمام احتمالات قیمتی داخل ہوں کشف کے بننے میں اس اجماع مرکب کے لیے. کیوں؟ لأنها متعارضة في نفسها، کیونکہ یہ تمام کے تمام آپس میں تعارض رکھتے ہیں آپس میں. یعنی فرض کریں وجوب بطور مستقل، استحباب بطور مستقل اور حرمت بطور مستقل، یہ جداگانہ ہیں، یہ تعارض ہیں. جب تعارض پیش آ گیا اگر ممکن ہوگا تو ایک صورت کو عزم کیا جائے گا، نہیں تو دونوں کو ترک کیا جائے گا کما ہوا واضح، جس طریقے سے یہ بات باب تعارض میں واضح ہے. تو طلاب کرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.